دیکھیے اسد اللہ صاحب، جن لوگوں نے صحیح معنوں میں تشریح غلط کر کے آپ کو قبر پرست بنا دیا، مردہ پرست بنا دیا، مزار پرست بنا دیا، پیر پرست بنا دیا، جمہوریت پرست بنا دیا، جن لوگوں کے صحیح معنوں میں غلط تشریح کی وجہ سے ان کے اوپر جب ہم انگلی رکھتے ہیں تو آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کی بات معنی مفہوم کے لحاظ سے سامنے لائی جا رہی ہے، ظاہری بات جب تشریح ہوتی ہے تو الفاظ تو مختلف ہوتے ہیں، بات جو بتائی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیاوی لحاظ سے کتنے پیشے اللہ تعالیٰ نے معیشت کے لیے رکھے ہیں، اس کو کاروبار نہ بناؤ، اس کو دین کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، بس یہ بات اتنی ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہاں بھی آپ نے مخالفت کی، جب ہم نے غلط تشریح کرنے والوں کی نشاندہی کی آپ نے وہاں مخالفت کی، اور یہاں جب صحیح بات آپ کے سامنے آ رہی ہے پھر آپ مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کے حصے میں یہ چیز آئی ہے۔ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، آپ اللہ سے معافی مانگیں، کوئی تھوڑا بہت اللہ کی طرف جھکاؤ رکھیں اور اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ بیچ میں انٹرول اسی وجہ سے آپ کو ملا تھا، تھوڑا سا آپ غور کریں۔ آپ کو جو بلکہ میں نے ایک دفعہ ریموو بھی کیا تھا وہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ تھوڑی بہت آپ غور و فکر کرنے کا آپ کو موقع ملے۔ یہ جو معاوضہ رہے کی اس کیفیت ہو جاتی ہے نا، اس میں انسان پھر انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ضد بنا لیتا ہے، شیطان کو موقع ملتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر کیوں لوگ سمجھدار جو صحابہ تھے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے تھے اور اس کو فتح مبین قرار دیا گیا؟ کیوں کہ ایک معاہدہ ہو گیا، اب تھوڑا محاذہ رائی کسی کیفیت کم ہوئی ہے، اب ان لوگوں کو موقع ملے گا غور و فکر کرنے کا۔ تو آپ کو یہ غور و فکر کرنے کا تھوڑا سا موقع ملا، لیکن پھر وہی بات، یعنی اتنے دنوں بعد بھی آپ بولے ہیں تو حق کی مخالفت میں ہی بولے ہیں اور باطل کے حمایت میں ہی بولے ہیں، تو اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اتنی باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کتنے درس بیچ میں ڈالے گئے ہیں، کتنی زبردست تقریریں بیچ میں ڈالی گئی ہیں ان پچھلے دنوں کے اندر، ایسی ایسی باتیں ہیں کہ دریا کیا سمندروں کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ 3-4 منٹ کے بیان ہیں جو ہمارے لیے تو پوری دنیا کی دولت سے بہتر ہے، لیکن آپ کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کیونکہ آپ غور ہی نہیں کر رہے ہیں۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ پھر وہی بات ہے یہ بھی اللہ ہی کی بات ہے، اب اس کی پتہ نہیں آپ کیا تشریح کریں گے۔ مالک فرماتا ہے ان کے دل ہیں سوچتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر اندھا سمجھو، اور کہیں مالک فرماتا ہے سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ان کے لیے بالکل برابر ہے، بالکل ایمان نہیں لائیں گے۔ اور کہیں مالک فرماتا ہے کتنے ہیں کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہیں۔ مومن بننے کی کوشش کرو، مومن بنو، ماننے والے، اللہ کی بات ماننے والے بنو، جھٹلانے والے نہ بنو۔ اور جو مالک نے فرمایا نا اہل کتاب کو حالانکہ کہا تھا، آپ پھر کہیں گے کہ وہ تو ان کو کہا تھا، ان کو اسی وجہ سے کہا تھا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلًا كَافِرٌ بِهِ، کہ تم اس کے پہلے کافر نہ بنو، تم نے دنیا والوں کے سامنے اس کو کیا پھیلانا ہے، اول کافر، پہلے کافر خود بن گئے ہو بھائی مانو، اس طرح ان کو کہا گیا تھا۔ تو بتائیے اب ہندوؤں سکھوں اور دوسروں کو ہم کیا یہ دعوت پیش کریں؟ اپنے مخالف بنے ہوئے ہیں، مفسر بن کے سامنے آ رہے ہیں، عالم دین بن کے سامنے آ رہے ہیں، ایم فل کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کیے ہوئے، بالکل یقین کیجیے وقت ضائع کیا آپ نے، کوئی ایم فل پی ایچ ڈی آپ نے کیا کیا ہے، بالکل وقت ضائع کیا ہے، ذرا برابر بال برابر آپ کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آ رہی۔ سادہ بات اتنی جو کائنات کی سب سے زیادہ آسان اور سادہ ترین بات ہے وہ سمجھ نہیں آئی تو مشکل باتیں کیا آپ کی سمجھ میں آئیں گی؟ کتنی سادہ بات ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے، بس اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی بات مانو، اور اس کے علاوہ جنہوں نے دین کو بگاڑا ہے ان کو چھوڑ دو، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ قیامت کے دن بھی بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ ان کے بارے میں آپ کہو گے یا اللہ ان کو دوہری سزا دے، ان پر لعنت بھیج، بہت بڑی لعنت بھیج جنہوں نے یہ راستہ آپ کو دکھایا ہے، اس وقت کیا بنے گی؟ اس وقت کا معاملہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اسد اللہ صاحب، نام تو آپ کا اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر، لیکن آپ تو شیطان کے حمایتی بنے ہوئے، کفر و شرک کے حمایتی رکھوالے بنے ہوئے۔